السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کسی وجہ سے میں کافی ٹائم سے ویڈیو نہیں ڈال پا رہی تھی، تو اس کے لیے میں آپ سے بہت بہت معافی چاہتی ہوں۔ تو دیکھیں، ہم نے اس میں قرآن میں نورانی قاعدے میں ہم نے را کے قاعدے پڑھ چکے تھے سارے، ٹھیک ہے۔ را بارک کا بیان ہم پہلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر آیا ہے تختی نمبر 14 سبق نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ چیز بہت ضروری ہے جاننی، یہ جو ہم آگے پڑھیں گے، کیونکہ میں آپ کو اس کو ٹھیک سے سمجھنا، اور اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ پلیز مجھے کامنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تو کچھ حرف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیا ہوا ہے لکھنے کا طریقہ اور پڑھنے کا طریقہ۔ تو قرآن شریف میں ایسے لکھا ہوتا ہے کئی جگہ، جیسے یہ یہاں پہ دال ہے، یہاں پہ آگے اس کے آگے یہ آ رہا ہے، یہ جو ریڈ حرف ہے نا، یہ یہاں پہ ان پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ پڑھے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اسے ہجو کر کے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے: دال خڑا زبر دا، فا عین زبر فا، مطلب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو وال نہیں پڑھیں گے، اس کو ول پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے واو لام زبر ول، ٹھیک ہے، یہ ذل پڑھا جائے گا، یہ واو اور الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ مطلب قرآن شریف میں اس طرح لکھا ہوتا ہے، ان پر مطلب ان حرف پر جن پر حرکتیں نہیں ہیں ان کو پڑھا نہیں جاتا ہے، صرف لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے: واو لام زبر ول، زال لام پیش ذل، اس طرح پڑھا جائے گا۔ لام کھڑا زبر لا۔ اب یہ پڑھنے کا طریقہ یہ دیا ہوا ہے، دیکھو یہ رہا نیچے، ٹھیک ہے۔ دا کھڑا زبر دا، فا عین زبر فا، وال لام زبر ول، زال لام پیش ذل، لام کھڑا زبر لا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، یہ لکھنے کا طریقہ ہو گیا، اور یہ نیچے دیا گیا ہے کس طرح پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں لکھا ہے وَأَنَا لَكُمْ۔ اب دیکھیں اس کا قاعدہ یہاں پر ہے کہ کلمہ انا قرآن مجید میں جہاں بھی آئے اس کو الف وصلاً نہیں پڑھا، اس کا الف وصلاً نہیں پڑھا جائے گا۔ جہاں پر بھی انا آئے گا نا، اس کو کھینچا نہیں جائے گا، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَنَا لَكُمْ اس طرح پڑھا جائے گا۔ جہاں پہ بھی آپ کو انا دکھے تو اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ وَأَنَا لَكُمْ عَلَى هُدًى فَاعْفُوا، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ دیکھیں الف نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پہ دیا ہوا تھا نا، یہ رہا ہدا یَیْأَسُ نَرَاكَ وَالْأُولَى۔ یہاں پہ اب واو پہ یہاں پہ حرکت ہے، جزم، واو پہ جزم آ رہا ہے، تو اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور اگر اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کو کچھ بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس کو وَالْأُولَى پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر واو پر جزم آ گیا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے وَالْأُولَى۔ پہلے قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا نا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے، ایسے وَالْأُولَى۔ اب یہاں پہ اس الف پر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے، اس واو کو لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ وَالْأُولَى ذُو الْفَضْلِ فَادْعُ لَنَا فِي الْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْعَادِيَاتِ اس طرح پڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا نیچے پڑھ لیتے ہیں: کلمہ انا قرآن مجید میں جہاں بھی آئے اس کا الف وصلاً نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کا نوٹ ہے: ہر کلمہ کو پڑھاتے وقت طلبہ کے سامنے طلبہ یعنی پڑھنے والا واضح کریں کہ کون سا حرف نہیں پڑھا جائے گا، یعنی یہ پڑھانے والے کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، فَادْعُ لَنَا، یہاں پہ اس کی ہجو دی ہوئی ہے، اس کو کس طرح پڑھیں، ایسے فا دال زبر فد، عین پیش او فدعو، لام زبر لا فدعو لا، نون الف زبر نا فدعُ لنا، اس طرح پڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم آگے کا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ تو ابھی کے لیے ایک ہی سبق کافی ہے، میرے خیال سے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پھر۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو پلیز مجھے ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور میرے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ دیکھیں، قرآن سیکھنے کی سب کو ضرورت ہے، جو ہمیں مطلب زیادہ تر لوگ قرآن کو غلط ہی پڑھتے ہیں، جیسا ہم نے بچپن میں پڑھ لیا ہوتا ہے اسی طرح ہم ساری زندگی پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں پڑھنا ہے، قرآن کو تھوڑا سمجھ کے پڑھنا ہے، اور صحیح پڑھنا ہے۔ ہم صحیح پڑھیں گے تبھی تو اس کے پڑھنے کا ثواب ملے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔